معزز ناظرین، تحریک آزادی کشمیر کے عالمی شہرت یافتہ رہنما سید علی گیلانی کی موت کے بعد ان کی تدفین کے لیے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے جو گھنونا طریقہ اختیار کیا، اس نے ذوالفقار علی بھٹو اور نواب محمد اکبر خان بگٹی کی یکے بعد دیگر تدفین کی یاد تازہ کر دی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ علی گیلانی کی موت کے بعد مودی نے ان کی آخری رسومات اور تدفین میں مرحوم کے محض 2 بیٹوں کو شرکت کی اجازت دی اور مرحوم کے دیگر رشتہ داروں اور عزیزوں کو جنازے کے قریب تک نہیں آنے دیا۔ مرحوم لیڈر کو راتوں رات دفن کر دیا گیا اور کسی کو اس کا علم بھی نہ ہو سکا۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی تدفین بھی نہایت دردناک تھی۔ اس وقت کے فوجی آمر جنرل ضیاء الحق نے سابق وزیر اعظم کو قتل کے ایک جھوٹے مقدمہ میں اعلیٰ عدالت سے پھانسی کی سزا دلوا کر اسی طرح ظالمانہ طریقے سے بھٹو کے آبائی گاؤں میں راتوں رات بندوقوں کی نگرانی میں دفن کرا دیا۔ اس ظالمانہ تدفین میں بھٹو کی بیگم نصرت بھٹو اور ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو یا خاندان کے کسی دیگر فرد کو شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ بھٹو کو پھانسی کے بعد سینٹرل جیل راولپنڈی سے سرکاری طیارے کے ذریعے ان کے آبائی گاؤں گڑھی خدا بخش بھٹو پہنچا دیا گیا۔ سرکاری طور پر کہا گیا کہ بھٹو کو پھانسی کے بعد جیل میں ان کو غسل دیا گیا اور وہیں ان کو کفن بھی پہنایا گیا، لیکن ان باتوں کے کوئی ثبوت مہیا نہیں کیے گئے کہ واقعی بھٹو کو غسل دیا گیا اور ان کو کفن پہنایا گیا یا ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ بعد میں بھٹو کو ان کے گاؤں میں ان کے نوکروں کی موجودگی میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس وقت کے فوجی آمر جنرل پرویز مشرف نے بلوچستان کے سابق گورنر، جو کہ صوبہ کے وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے تھے، کو ایک فوجی آپریشن میں موت کے بعد اسی طرح نہایت مشکوک حالات میں سپرد خاک کر دیا۔ نواب اکبر بگٹی کی موت، جسے ان کے ورثاء قتل کہتے ہیں، کے بعد صرف 7 افراد نے ان کے جنازے میں شرکت کی اور آخری رسومات میں شرکت کی۔ ان میں ایک ڈپٹی کمشنر عبدالصمد لاسی اور 6 سرکاری ملازمین تھے۔ اکبر بگٹی کے کسی رشتہ دار کو اس تدفین میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ بگٹی کی میت کا تابوت ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے ڈیرہ بگٹی لایا گیا۔ تابوت کو تالا لگا ہوا تھا اور تدفین کے وقت بھی وہ تالا لگا رہا۔ یہ بات صرف مشرف کو معلوم ہے کہ بگٹی کے تابوت کو تالا کیوں لگایا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ بگٹی کی تدفین کے بعد کئی دنوں تک ایک بندوق بردار ان کی کمر پر پہرا بھی دیتا رہا۔ ناظرین، پھر اسی طرح کی ایک اور مشکوک تدفین اسامہ بن لادن کی ہوئی، جسے امریکہ نے ایبٹ آباد میں قتل کر کے مبینہ طور پر سمندر میں اس کی لاش بہا دی یا اس کی لاش غائب کر دی۔ ناظرین، اس قسم کی تدفین اس وقت کی جاتی ہے جب میت کسی عوام میں بے حد پاپولر رہنما کی ہو اور تدفین کرنے والے کو عوام کے رد عمل سے خوف لاحق ہو۔ یہاں ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ بھٹو اور بگٹی کی مشکوک تدفین کے ذمہ دار 2 سابق فوجی آمر تھے، جبکہ علی گیلانی کی مشکوک اور قابل مذمت تدفین کے ذمہ دار وزیر اعظم نریندر مودی ہیں، جو خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے رہنما کہتے ہیں۔ علی گیلانی کی تدفین سے ثابت ہوا کہ گیلانی درست تھے اور مودی غلط تھے۔ مودی کو یاد رکھنا چاہیے کہ ظلم کبھی نہیں چھپ سکتا۔ کشمیری عوام علی گیلانی کو مظلوم اور مودی کو ظالم کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھیں گے۔